بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی فیور میں ایک اور فیصلہ آ گیا ہے، اور جو ہے فیصلہ اس کے بعد یوتھیوں کی بوتھیاں لٹکی پڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یوتھیے جو ہے نا باز نہیں آندے بہو جی، نویں تو نواں پروپیگنڈا کڑ کے لگئی پھر دینے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں، ان کے دورہ لاہور کے حوالے سے وہ سارا معاملہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو یوتھیوں کے نئے نئے دل کے جانی بنے ہیں نا، پرویز الہی صاحب، یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو وہاں پر پنجاب اسمبلی کے اندر جو سارا کچھ ہوا اس کی ذمہ دار پرویز الہی صاحب کو قرار دے دیا گیا ہے۔ پولیس نے جو ابتدائی تحقیقات کی ہیں انہوں نے کہا یہ سارا کام پرویز الہی نے کرایا، اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے کروایا اور جو خبر ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو جس دن انتخاب تھا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس دن جو دوست محمد زاہری صاحب ہے ڈپٹی اسپیکر، ان کے اوپر جو حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جب ہوا کرتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان کے ایک ایس پی تھے جو ان کے ساتھ سیکیورٹی کے اوپر مامور تھے، میجر فیصل ان کا نام تھا۔ جب ان کی مطلب وہ ریٹائر ٹور ہو گئے تو پھر انہوں نے اس کو کانٹریکٹ پر دوبارہ ایس پی کے طور پہ رکھ لیا اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں۔ لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے تھے، شہباز شریف نے بالکل کانٹریکٹ ختم کرتا تھے، میجر صاحب فارغ ہو گئے، لیکن انہوں نے پرویز الہی صاحب نے ان کو پھر اپنے پرسنل سیکیورٹی چیف کے طور پہ رکھ لیا، یعنی ذاتی ملازم رکھ لیا۔ اب جب واقعہ یہ ہوا ہے اسمبلی کے اندر تو اس وقت پرویز الہی صاحب کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہ بلا رہے ہیں لوگوں کو اور انہیں ادھر بھیج رہے ہیں، ایسے کر کے ایوان کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ۔ آپ وہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، اس فوٹیج میں پرویز الہی یہ حرکت کرتے ہوئے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اسی میں میجر فیصل صاحب بھی ہیں، اور میجر فیصل صاحب وہ پرائیویٹ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ پرائیویٹ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کسی سرکاری ادارے کے نہیں ہیں، یعنی نہ یہ اسمبلی کی جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان کے لوگ ہیں، نہ یہ سارجنٹ ایٹ آرمز کے لوگ ہیں، نہ یہ پولیس کے لوگ ہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے ذاتی گارڈز ہیں یا گنڈے ہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں ان کو دے لیں، وہ ہیں جو کہ گجرات اور منڈی بہاؤدین سے آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو جو ہے اپنے پنجاب اسمبلی اس کے اندر جتنے سیکیورٹی گارڈز ہیں، جتنا کلیریکل سٹاف ہے، جتنا وہ سارے کا سارا ہے وہ اپنا سٹاف اس کا، وہ تو یہ منڈی بہاؤدین اور گجرات کا ہے، یا یہ جو اس سے پہلے رانا اقبال صاحب وزیر اسپیکر رہے ہیں تو انہوں نے علاقے دا ہے، اس سے پہلے اسد وہ سائی صاحب ہوا کرتے تھے، افضل سائی نام تھا ان کا ہے، ان کے علاقے کے لوگ تھے۔ جیڑا آیا نا پائیں انہوں نے راج کے مطلب کام پایا، انہوں نے مطلب کوئی لحاظ نہیں کیتا، انہوں نے اپنے سارے حلقے بلائج کیتے نے۔ یہ طریقہ کار ماضی میں بھی رہا، اور پرویز الہی صاحب نے اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا کام کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بار اسپیکر رہے ہیں اور 1 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو انہوں سب تو بہتا موقع لبا ہے کہ اے جناب اپنے بندیاں نو زیادہ سے زیادہ ابلائج کر سکن۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس دن ڈپٹی اسپیکر صاحب چیکا مارتے رہ گئے، بار بار آرڈر کرتے رہ گئے، لیکن کسی نے انہوں نے کچھ نہ سنی، اور بڑی مشکل سے وہ جو ان کے اپنے ذاتی کو لوگ تھے یا نون لیگ کے ایم پی ایز نے ان کو ریسکیو کیا اور وہاں سے نکل سکے تو وہ اب پولیس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ کون کون ایم پی ایس بھی انوالو تھے، اور یہ لوگ جو ہیں میجر فیصل اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور چھاپے پہنچی شروع ہو جانے ہیں ان قریب، اور جن کی گرفتاری ہونی ہے۔ جو ایم پی ایس ہیں اس میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جو پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ 15 ایم پی ایس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جن میں چند نام میرے پاس ہیں۔ فیاض چوہان صاحب تے ظاہر ہے لکی نہیں نہ سکتے، ایڈا معروف چہرہ، پچھلے 3.5-4 سال تو ہر ٹی وی دے ہوتے صبح دوپہر شام چلتا سی، یعنی فردوس عاشق عوان صاحب ہو گئی، فیاض چوہان صاحب ہو گئے، شہباز گل صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے۔ یہ تو بھائی نے اس طرح لوگوں نے چہرے یاد نے، پلاسٹک سرجری بھی کرا لین تو یہ لک نہیں سکتے، انہوں نے پھڑے جانا۔ بہرحال فیاض چوہان صاحب جناب اتنے جیکی چین بنے سن، وہ اتنے جناب ککا کرا رہے سن۔ محمد تنویر صاحب ہیں، رانا شہباز ہے، خیال کاسترو، یار کتنا ایک مطلب پروگریسو سا نام ہے خیال کاسترو ہیں، تو حرکتاں ہوتی ہیں جڑیاں اللہ دے فضل نال ایسیاں نکلی ہیں کہ مات دے گیا بھائی نو سارے نو۔ فیصل آباد سے ایم پی ہیں، اور انہوں نے جناب بڑی جو آگے بڑھ کے جو ہے نا اپنے اندر دا جڑا نا وہ خیال عملی طور پہ سامنے
لے کے آئے ہیں. حافظ عمار یاسر صاحب ہیں, مہندر سنگھ پال صاحب ہیں, واسق کیوم صاحب ہیں, نوابزادہ وسیم ہیں, وہ ہیں اپنا زینب عمر ہیں, شاہدہ احمد ہے, آسیہ امجد ہے, اس طرح کے نام ہیں 15 ایم پی ایس. ان کے اوپر بھی جو ہے اپنا کارروائی شروع ہوگی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنا واقعہ ہوا ہے نا, اس کا اصل میں سرگنا ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب. اس لیے کہ پرویز الہی صاحب کو فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہو کہ بہو جی گند پانا ہے, جس طرح وہ سارے ملک میں گند پا رہے ہیں نا عمران خان, اور وہ کی کر رہے ہیں, گند پا رہے ہیں. تو لیکن پرویز الہی صاحب تو ظاہر ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے, ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے کہ نہیں پائے نا گل ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ہار جاؤں گے نا پھر کیوں ہے, اسی ٹھک کے پوزیشن کرا گے سر دیکھنا اسی نون لیگ ایکسپوز کیویں کر دیں. مگر انہوں نے کہا نہیں میں وزیر اللہ بننا چاہنا, یہ شہباز شریف 3 باری وزیر اللہ رہ گیا تو میں کیوں نہ وزیر اللہ بنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی یہ مسلم لیگ میں اکٹھے ہوتے تھے نواز شریف کے ساتھ, تو تب بھی ان کی شہباز شریف کے ساتھ لڑائی تھی, انہوں نے 57 سی شہباز شریف کے نال, اور ان کو جو ضد ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. نواز شریف کے لیے وہ اچھی ایک رائے رکھتے رہے ہیں, ہوں تو بددعاؤں میں دے رہے ہیں نا تو چک چک کے, لیکن تب یہ اچھی رائے رکھا کرتے تھے. چودھری شجاعت صاحب بھی اچھی رائے رکھا کرتے تھے. تو اب جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ جناب شہباز شریف نے سارا کچھ کرایا, اسی لیے وہ بددعاؤں میں شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں. حالانکہ شہباز شریف نے فلک نہیں پتا ہونا کہ اتنے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو اپوزیشن کو اندازہ تھا. میں پہلے بریک کر چکا تھا یہ خبر کہ ان کو اندازہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گند پان گے, اس طرح کا گند پان گے, اس ہاتھ تک جان گے, یہ نہیں تھی پتا, یہ بات ان کو نہیں پتا تھی. دیکھیں پرویز الہی نے جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو جتنا بھی سٹاف ہے اس میں ایک شخص ہے محمد خان بھٹی صاحب. محمد خان بھٹی صاحب 5ویں گریڈ میں سر بھرتی ہوئے تھے, اب وہ 22ویں گریڈ میں. اینی خوفناک ترقی جڑی ہے نا, سمجھ تو باہر ہے کیویں ہوئی ہے. بہرحال ان کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ جناب کوئی کسی بندے نے مجھے ایم پی اے نے ایک نے یہ بات بتائی, اس نے کہا جی کہ محمد خان بھٹی کی قابلیت جو ہے 22ویں گریڈ کا افسر ہے, تو وہ قابلیت ہے کہ اسے کہو نا کہ سر بھٹی صاحب ABC سناؤ, تو پوچھے گا گو وڈی سناواں کہ چھوٹی سناواں, یہ ان کی قابلیت ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ 22ویں گریڈ میں ہیں اور سیکٹری اسمبلی ہیں اور بڑے مطلب تم تراک سے آتے ہیں, اور انہوں نے چلن دا سٹائل دستا ہے کہ پائے نا کوئی پڑھا لکھے آدمی بہرحال نہیں ہے, جس طریقے سے وہ چلتے آتے ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے. بہرحال وہ اب سیکٹری ہیں سر, میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہونی چاہیے, کوئی کمیٹی بننی چاہیے. پائے نے 5ویں گریڈ تو 22ویں گریڈ تک کیویں آیا, تو پھر پتہ چلے گا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 22 گریڈ کا آفیسر ہے وہاں سے لے کر تو 5ویں 7ویں گریڈ تک دے بندے تک جو بھی اسمبلی کا سٹاف ہے سارے کا سارا پرویز الہی کہ اپنی اس وقت جو بھرتیاں کی ہیں نا وہ انہوں نے لایا ہے. جو چودھری اقبال نے بھرتیاں کی ہوئی تھی, رانا اقبال صاحب نے, وہ پائے انہوں نے چونکہ سائڈ پہ کر دی ہیں. جو افضل سعید نے کی ہوئی تھی وہ انہوں نے سائڈ پہ کر دی, کھڈے لین لائے, اپنے لوگ انہوں نے اگے رکھے. اس لیے اس دن ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جو بھی کہتے رہے ان کی کسی بات پر عمل نہیں ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ جناب وزیر اللہ منتخب نہیں ہوا, یہ تو الیکشن ہی نہیں ہو سکیا. تو یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے. تو عمر چیمہ صاحب جڑے ہیں, اب وہ ویسے تو تباً شریف آدمی ہیں, میں جانتا ہوں عمر چیمہ صاحب کو, وہ ہرگز اس طرح کے آدمی نہیں ہیں, لیکن انہوں کی کرنا پائے نہیں. عمران خان کی کمپنی چلا کہ بندہ خراب ہو ہی جاتا ہے, تو انہوں نے بھی کہا جی کہ میں تو نہیں مطلب حلف لینا. پھر وہ اوپر جو ہیں اپنا عارف الوی صاحب, یار مطلب وہ بھی دندہ تھلے دب کے بہ گیا, وہ ایڈوائس جو وزیر اعظم نے دی ہوئی ہے. یعنی اب اندازہ لگائیں کہ نہ وہ آئین کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ وہ عدالتوں کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ وہ کسی فیصلے کو مانتے ہیں, نہ وہ ریتل کو مانتے ہیں, نہ وہ سوسائٹی کی نارمز کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی نوی کی دنیا وسالے, ان کے بارے میں رزیدہ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں, زومبیز. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ عمران خان سے شروع ہوں, عارف الوی کو دیکھ لیں, اس کے بعد جتنے لگے آ رہے ہیں, آپ ان کا راہ جاندہ کوئی جو سڑک پہ جاتا ہوا کوئی یوتھیا ہے, یعنی جو ان کو کارکن ہیں, ان کو بھی دیکھیں گے سب دی جڑی نا ایک کوئی ذہنیت, کوئی لاجیکل بات نہیں کریں گے, کوئی نہ آئین کی بات کریں گے. جو بات ان کے خلاف جاری ہوگی اس پر وہ آئین کو بھی نہیں مانیں گے, عدالتوں کو بھی نہیں مانیں گے, کچھ نہیں کریں گے. ایک فوٹیج ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, وہ آپ دیکھ لیں. اس فوٹیج میں ایک صاحب جو ہیں لنڈن کے اندر یہ مظاہرہ ہو رہا ہے, اور اس مظاہرے میں وہ ایک مطلب ایک پوسٹر ہے جس کے اوپر 5 جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب یہ عمران خان کی ایڈوائس بھی غلط ہے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ہے آرٹیکل 5 کو انووک کرنے کا فیصلہ بھی غلط ہے, اور آپ واپس جائیں اور 3 اپریل سے ساری کارروائی شروع کریں اور طریق عدم اعتماد کو باقاعدہ طور پہ پروسیڈ کریں. ان 5 جج صاحبان کی
تصویر لگی ہوئی ہیں اور وہ اس پہ جوتے برسا رہا ہے. یہ ہے جناب ان کی اپروچ. اب جو ہے عدالت نے ذرا آج موڈ دکھایا, وہ موڈ کے اوپر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. تھوڑا سا میں صرف اس میں آپ کو ایک اس کا یعنی ٹیزر دے رہا ہوں. تو وہ موڈ دکھایا تو فواد چودھری صاحب نے فٹافٹ ٹویٹ کرتا ہے کہ ہم اس بات کو شدید کنڈیم کرتے ہیں جو ہو رہا ہے. یقین کریں کل کی چل رہی ہے اور اس کو یوتھیوں نے مطلب ری ٹویٹ کر کر کے اس طرح وائرل کیا ہر جگہ کے اوپر کہ یہ ملینز میں اس کے ویوز گئے ہیں. اور اب اچانک ان یاد آ گیا فواد چودھری کو ہو گئے تو بڑا غلط ہو گیا, اس لیے کہ اب نظر آ گیا کہ عدالت کسی اور پاس سے ٹر پئی ہے. تو یار یہ حرکتیں یہ کرتے ہیں. بٹ اینی وے یہ تو پائن پھڑے جانے کے, سارے سب پھڑے جانے کے بہو جی, یہ جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور ان کے خلاف شدید کارروائی ہوگی. ایک باری حمزہ نو حلف چک لین دیو, پھر انہوں نے پتہ لگے گا کی ہوندا ہے. تو وہ حمزہ کا حلف جو ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہی اوپر سے گورنر والا معاملہ کلیئر ہوگا تو حلف والا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ویسے جو گورنر کے سیکرٹری ہیں انہوں نے گورنر صاحب کو اپنی ان پٹ دے دی ہے کہ جناب حلف لینا آپ پر لازم ہے, آپ وزیر اللہ کا حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے. لیکن چونکہ ظاہر ہے آئین شائن تو مانتے ہی نہیں نا, تو کہتے ساڈا اپنا آئین ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہی آئین ہے, صرف وہی سچ ہے, باقی سب جھوٹ ہے. اندھا اعتقاد, یعنی عمران خان کو دیوتا بنایا ہوا ہے, دیوتا بقایا طور پہ اس طرح یہ حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ پہ معاملہ ہے, مگر ان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. جھوٹ کٹ دینے, ویسے وہ جھوٹ کٹیا جڑا اگے میں جا کے دسنا. اسی طرح کہ ایک سنی سنائی بات کے اوپر ایک کسی نے خبر کہیں لگا دی, تو اس کے اوپر ایک صاحب جو ہیں وہ عدالت چلے گئے. انہوں نے جا کہا کہ جناب یہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب جو ہیں نا ان کے بھائی بن کے وزیر اعظم, نواز شریف ہے جناب مجرم, نواز شریف ہے جناب مفرور, نواز شریف ہے جناب اشتہاری, اور اس کے خلاف جو ہے نا آلریڈی فیصلے ہیں. تو اب یہ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے نا وہ جاری کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو جاری ہونے سے روکیں, اس کے اوپر سٹے دیں. تو چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ یار آرڈر لے آنا کتنے ہے جڑا تو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آرڈر تو بہو کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا پھر تو اتنے کی کرنا آ گیا بہو, اے کتوں تو چک کے لے آندا ہے. انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے 5,000 روپے جرمانہ کیا ہے جو درخواست لے کے یوتھیا گیا تھا نا اس کو, اور جناب انہوں نے کہا کہ ناچیات ہو. اب اس کو 5,000 جرمانہ جمع کرانا پڑے گا. ویسے 5,000 کم ہے میرا خیال ہے, لیکن چونکہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت بہتر سمجھتی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ بندے کم از کم 5 لاکھ جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے سے جو دوسرے لوگ ہیں نا عبرت پڑھن. جھوٹ کڑن تو, جھوٹ کو پھیلان تو, وہ گلاں جڑیاں ودھان تو جڑا نا عبرت پھڑن, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہے, انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے پائن سر متھے تھے. میں تو اپنا خیال پیش کیتا ہے, وہ بھی تب کر رہا ہوں جو فیصلہ آ گیا. مطلب میں کو توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہو رہا, میں اپنا ایک خیال پیش کیا ہے. یہ نواز شریف کی فیور میں گیا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں نواز شریف کی فیور میں گیا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوتے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب, وہ پائے نا وہ راہ جاندے ویکھدے سن نا کہ نلکے دی ٹوٹی جڑی ہے نا یہ خراب ہے, تو کہتے ہیں او ہو اے نواز شریف ذمہ دار ہے, 30 سال حکمران رہا, نواز شریف کے خلاف کیس کر دو. اچھا وہ جناب یہ جناب پی کے ایل آئی انہوں نے بھرا نہیں اتنے لایا اس پروجیکٹ, انہوں نے کہا سارا شہباز شریف نے کیتا, شہباز شریف تے کیس کر دیو. اے جناب 56 کمپنیاں پھڑو کرپشن, کیس کر دو 56 کمپنیاں دا. اچھا ککھ نہیں نکلیا ان میں سے, ککھ نہیں نکلا ان میں سے, لیکن وقت ضائع ہوا, قوم کا وقت ضائع کیا, اربوں روپے قوم کے ضائع ہوئے ساری انویسٹیگیشن کے اندر, لیکن وہ بھائی صاحب نے سارا کچھ کیتا. اب ایسا ماحول نہیں ہے. اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے پاس یہ درخواست کی تھی, انہوں نے الٹا جرمانہ کرتا پڑ کے. مجھے یاد آ گیا ایم ڈی طاہر ہوا کرتے تھے, وہ بھی ایک وکیل تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھتے تھے, شریف سے آدمی تھے, لیکن ان کو نا پبلسٹی کا بڑا شوق تھا. لہٰذا وہ نا روزانہ ایک درخواست جو ہے نا کوئی پا چھڑ دے سر اس طرح کی جا کے نا ہائی کورٹ میں, تو ان کو بھی ایک بار جرمانہ ہوا تھا, بلکہ ان کا لائسنس بھی معطل کر دیا تھا عدالت نے. بٹ اینی وے کہنے کا مطلب یہ کہ نواز شریف کی اس طرح سے فیور جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے فیور ہوئی ہے. کل ہوا یہ جناب کہ قمر جاوید باجوہ صاحب لاہور آئے, اور یہاں پر آ کے انہوں نے جو ریٹائرڈ افسران ان سے بھی ملاقاتیں کی, اور ایک جس میجر کے ساتھ سڑک کے اوپر ایک حادثہ ہوا تھا ان کی تیمارداری بھی کی. انہوں نے جا کے کرنی چاہیے, ظاہر ہے ان کی ٹیم ہے, ان کے مطلب جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے لیے جو جوان ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں, تو وہ اچھی بات انہوں نے کی. اچھا وہ ہو گئی ملاقات, تو اس کے بعد جناب یوتھیا بریگیڈ جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بات پھیلانی شروع کر دی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہاں پہ کہا کہ عمران خان اگلی باری پھر وزیر اعظم ہوئے گا. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی,
ایسی کوئی چیز ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آنے والی پوری کی پوری جو پریس ریلیز ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلکہ جو سپیکولیشنز پھیلائی جا رہی ہیں جو کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک مطلب عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی اس کو کنڈیم کیا ہوا تھا. لیکن یہ یوتھیا بریگیڈ نہیں باز آئی بہو جی, انہوں نے اس کو پھیلایا. عمران خان وزیر اعظم آ رہا ہے, قمر جاوید باجوہ نے کہتا ہے پتہ نہیں کینوں کہتا کرنا چاہ کہتا کسی سے. اچھا اب یہ جو چیز ہے نا اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہے فیک نیوز جو فواد چودھری صاحب کہا کرتے ہیں فیک نیوز, تو پائے نا اے جے فیک نیوز. پی ٹی ایکچولی خود فیک نیوز کی بانی ہوتی ہے, اس کو پھیلاتی ہے, اس کے بعد جناب اس کا اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ جناب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. اسی طرح انہوں نے کیا ہے وہ جڑا خط, ٹھیک ہے کہ جی امریکہ نے خط لکھتا کہ امریکہ نے دھمکی دے دی اور ساڑھے وہ خط آ گیا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, وہ بات سامنے آ جائے گی. اسی طرح ایبسلیوٹلی ناٹ والا کہ عمران خان نے امریکہ کو کہہ دیا اڈے نہیں دوں گا, ایبسلیوٹلی ناٹ. حالانکہ پھر تھوڑا جا پریشر آیا عمران تے ہلکا جا انج کر کے نا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا کراچی کے جلسے میں. انہوں نے کہا کہ جناب وہ مجھے ٹی وی کے رپورٹر نے سوال کیا کہ وہ اڈے مانگیں گے تو آپ دیں گے, تو انہوں نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ انہوں نے پھر وضاحت کی, حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جو ان کے کہنے کے اوپر چونکہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہ امریکہ نے کو اڈے دینے سے ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان نے کہتا اینا تم آیا جھوٹ ہے نہ بولیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہ سارے جو سادہ لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنی سینس نہیں ہوتی, اور 90% لوگ سادہ ہوتے ہیں یاد رکھیے گا, ان کو ورگلا لیا. اور اب ان میں سے کچھ یوتھی ہیں, ویسے یوتھیوں کی بڑی تعداد اب جو ہے نا تھوڑی سی سکون میں کر گئی بھی ہے, مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد میں یوتھیا موجود ہے. ان کا کوئی علاج باہر ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آج جب کیبنٹ حلف اٹھا لے گی تو انہوں کا علاج ضرور ہونا شروع ہو جائے گا. بس 2-4 دن ہی ہے نا, اس تو بعد انہوں کا علاج پکا ہو جائے گا. میرا یہی خیال ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے سین کے اندر نواز شریف کے لیے اچھی خبریں ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبریں ہیں. یہ جو ہے نا اپنا یوتھیا بریگیڈ اور ان کے سنگی ساتھی پرویز لائی اینڈ کمپنی, ان کے لیے فی الحال اچھی خبر کوئی نہیں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.